بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی دوسری مخصوص عبادت، رمضان المبارک کی دوسری مخصوص عبادت تراویح ہے، جو اگرچہ روزے کی طرح فرض نہیں اور نہ ہی واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھنا شروع فرمائی تو جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ مسجد نبوی میں چٹائی چار اطراف میں کھڑی کر کے ایک حجرہ نما احاطہ سا بنا دیا جاتا تھا۔ مسجد نبوی میں چٹائی چار اطراف میں کھڑی کر کے ایک حجرہ نما احاطہ سا بنا دیا جاتا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھنا شروع فرمائی، اس کو قیام رمضان کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ چلا تو ایک بڑی جماعت حاضر ہو گئی۔ جب تیسری رات آئی تو پوری مسجد بھر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق میں سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے ذمے کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اگر یہ فرض کر دی گئی اور تم لوگ بے ہمتی کی وجہ سے اس فریضے کو بجا نہ لائے تو اس کا بہت سخت گناہ ہوگا، اس لیے کل سے میں تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھاؤں گا بلکہ تم اپنے طور پر پڑھ لو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح کیا، کسی نے گھر میں پڑھ لی، کسی نے مسجد میں پڑھ لی، دو چار نے مل کر جماعت سے پڑھ لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو تراویح پر جمع کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں، کئی جماعتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب وحی کا سلسلہ تو منقطع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ جماعت پسند بھی تھی، لہٰذا اب ایسا کریں کہ سارے لوگ ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ادا کریں، اور امام وہ ہوگا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤہم ابی بن کعب۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی الگ شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ بہترین قاضی ہیں، یعنی سارے صحابہ رضی اللہ عنہم میں لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنے میں سب سے بہتر علی ہیں۔ میراث کے مسائل کو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے پیچھے تراویح پڑھنا شروع کی۔ اگلے دن جب سب لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں ایک جماعت سے نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ تو بڑی اچھی بات پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد سے تراویح جماعت کے ساتھ اکٹھی پڑھی جانے لگی۔ تراویح کی جماعت کا ثبوت۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو، اسی طرح اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے کا بھی حکم فرمایا، اس لیے تراویح کی جماعت سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کی جماعت ثابت ہے اور بعد میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اہتمام سے ثابت ہے۔ نماز تراویح کی خصوصی اہمیت۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے
کہ اس تراویح میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا یہ عالم ہے کہ ہر مومن کو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعات ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو یہ 40 سجدے ہوئے۔ سجدے کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ ذریعہ سجدہ ہے، اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، یعنی تم جو پیشانی میرے سامنے زمین پر ٹیکتے ہو اس وقت تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اتنے قریب ہیں، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ اس کا دل و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، خواہشات کہیں اور جا رہی ہیں، جذبات کچھ اور پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رگ جان سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بندہ ان سے غافل ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، تو کہ از طرف خویش بمن نزدیکی، من کے از طرف خویش بغایت دورم، یعنی یا اللہ آپ اپنی طرف سے تو مجھ سے بہت ہی قریب ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے آپ سے بہت دور ہوں۔ دل میں کچھ اور خیالات ہیں، جذبات کچھ اور ہیں، صبح سے لے کر شام تک فکر کچھ اور ہے، سوچ و بچار دوسری طرف ہے، آپ کا خیال اور آپ کی طرف دھیان نہیں ہے۔ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا شعور ہمیں عطا فرما دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو قریب ہوں، بندہ ہی دور ہے۔ اے بندے تو میرے پاس آ جا، سجدہ کر اور میرے پاس آ جا۔ جب دھیان سے سجدہ کرو گے تو میرے قریب آ جاؤ گے۔ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اتنے تھے قریب کے دل ہی میں رہ گئے، وہ اتنے تھے قریب کے دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے۔ جب دھیان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کیا جائے گا تو اندھا ہو جائے گا کہ وہ تو بہت ہی قریب ہے۔ یہ سجدہ ایسی چیز ہے، ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں 40 مقامات قرب بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر پابندی سے پورا رمضان تراویح ادا کی جائے تو 1200 سجدے بنتے ہیں۔ گویا اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1200 مقامات قرب تراویح کے ذریعے بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں قیام یعنی تراویح سنت مقرر کر دی۔ روزے اور تراویح کی عبادت اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، عام دنوں میں فرض روزہ نہیں ہے اور نفل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ رمضان المبارک سلامتی سے گزر جانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ان مخصوص عبادتوں کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا جائے۔ یہ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال ہیں، الحمدللہ ہر مسلمان انہیں جانتا بھی ہے اور حتی الامکان کوشش بھی کرتا ہے کہ ان اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔